ملک میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ دشمن کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے حوصلوں کو توڑ سکے، لیکن دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں نہ پہلے کامیاب ہوا تھا، نہ وہ اب کامیاب ہوا ہے، نہ وہ مستقبل میں کامیاب ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شرپسند عناصر مایوس ہو کر دہشت گردی کی کارروائیوں میں تیزی لا رہے ہیں، لیکن ان کے ہر حملے کو اب تک ناکام بنایا گیا ہے۔ بہرحال دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی کی ضرورت موجود ہے، اور اس کو مؤثر تبھی بنایا جا سکتا ہے جب تمام سیاسی اور ملٹری قیادت کسی ایک نقطے پر متفق ہو، کوئی کنسنسس ڈیولپ کیا جائے۔ اور آج اسی سلسلے میں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت اہم سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قومی سلامتی کمیٹی کو ملکی صورتحال پر 50 منٹ تک تفصیلی بریفنگ دی۔ آرمی چیف نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کمیٹی کے جاری اعلامیے کے مطابق سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردوں اور خوارج کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ کمیٹی نے انسدادی دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کا، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے اور اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد اور ان کے مختلف گروپس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے سدباب کے لیے طریقہ کار واضح کرنے پر بھی زور دیا۔ اب آج وزیر اعظم نے کمیٹی کا اعلامیہ پڑھتے ہوئے پی ٹی آئی کے اجلاس میں عدم موجودگی پر افسوس کا ہے۔ وزیر اعظم پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف کی اس امپورٹنٹ اجلاس میں عدم شرکت پر کس طریقے سے برہمی کا اظہار کر رہے تھے، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قومی اتفاق ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اسی طرح حکومت کی طرح مولانا فضل الرحمان نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ پی ٹی آئی مجھ سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا۔ اب آج اس اہم اجلاس میں، جس میں دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے واضح حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے مشاورت ہو رہی تھی، اور اس اہم موڑ پر بھی پی ٹی آئی نے اجلاس میں شرکت نہیں کی، جس سے پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت جے یو آئی ایف اور حکومت دونوں نالا نظر آتی ہیں۔ حکومت پی ٹی آئی کے اجلاس میں شرکت پر کڑی تنقید کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ اس حساس معاملے پر بھی اپنے مفادات کو ترجیح دے رہی ہے۔ پہلے یہ خبر گرم رہی کہ پی ٹی آئی اس اہم اجلاس میں شرکت کرے گی اور اس نے 14 نام بھی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو بھجوائے، لیکن عین موقع پر پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کے اہم اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کو پرول پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا، اور جب یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو تحریک انصاف نے اجلاس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی رہنماؤں کا کیا کہنا تھا، ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ وقت جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمان کی ایک کمیٹی ہے کا بلانا اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے لیڈر کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دینا میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہمارے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، عمران خان کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ کو ماننا ہوگا۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کل فیصلہ کیا کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ علی امین گنڈا پور صاحب بطور
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس حیثیت میں وہ اس میں شامل ہوں گے اور اپنا موقف سامنے رکھیں گے. ہماری پارٹی کو مشورہ نہیں کرنے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتے, اور ان وجوہات کے علاوہ بھی جو کہ ہمارے سینئرز نے کی ہیں تو ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. دو وجوہات, ایک تو عوام کے تمام حقیقی نمائندگان کو اس اجلاس میں نہ بلانے کی بنیاد پر, اور دوسرا عمران خان صاحب تک رسائی نہ دینے کی بنیاد کے اوپر ہم اس آج قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. اب پی ٹی آئی اس پر اپنا موقف دے رہی ہے, جبکہ آج اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کا ابھی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر پیغام آیا ہے. بیرسٹر گوہر کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی تائید کی ہے. بیرسٹر گوہر اس متعلق کیا کہہ رہے تھے, ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے. آپ نے آج جو پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیجن تھا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں اس وقت تک پیش نہیں ہوں گے جس وقت تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی.